إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام علماء و مشائخ کرام بزرگان محترم عزیز طلباء بالخصوص جو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے تعلیم کا پیریڈ مکمل کر کے الجامع الصحیح کی آخری حدیث کا درس لے رہے ہیں، سبق لے رہے ہیں۔ سبق تو استاد محترم نے انہیں پڑھا دیا ہے، لیکن یہ ایک عرصہ سے رسم مدارس ہے یا محدثین کا ایک اسلوب اور طریقہ ہے کہ وہ باہر سے کسی اپنے ساتھی کو، دوست کو بلا کے اس حدیث کی اس سے کوئی تشریح یا تفصیل یا اس کے بارے میں جو مباحث ہیں اور کتاب کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ طلباء ہی کو نہیں بلکہ دیگر اس مبارک مجلس میں تشریف لانے والے بزرگوں اور بھائیوں کے سامنے رکھیں تاکہ صحیح بخاری کی عظمت، اس کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلے۔ اصل بات تو یہ ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے حدیث کی عظمت کا ہمارے دل و دماغ پر سکہ رائج ہو۔ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی حدیث اور آپ کے معمولات، اس سے ہماری وابستگی سمینا و اطانا کے دائرے میں ہمیشہ قائم رہے۔ پھر اس کے بعد حدیث کے جتنے بھی خدام ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کے حضرت امام بخاری اور حضرت امام بخاری کے بعد بالخصوص چوتھی صدی ہجری تک جن جن محدثین رحمہم اللہ نے حدیث پاک کے حوالے سے خدمات سر انجام دی ہیں، آواز آہستہ کریں، خدمات سر انجام دی ہیں، ان کو
احباب کے سامنے رکھا جائے تاکہ اپنے اکابر اور اپنے سلف ان کی خدمات کا نقشہ بھی ہمارے سامنے آئے اور ہم ہمیشہ ان کے احسان مند بھی رہیں اور ان کے حق میں دعا بھی کرتے رہیں جن کی محنتوں اور کاوشوں سے آج دین کا یہ ذخیرہ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو کتاب الجامع صحیح ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو عموماً ہم صحیح بخاری کہتے ہیں، یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ بخاری شریف کہہ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کتاب کا نام نہیں ہے۔ اس کتاب کا نام جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے، امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ نووی رحمہ اللہ اور اکثر مصنفین اور اکثر جو سبت لکھنے والے حضرات ہیں، یعنی اسانید لکھنے والے جنہوں نے کتابوں کی اسانید لکھی، جسے موجم بھی کہتے ہیں، سبت بھی کہتے ہیں، انہوں نے اس کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بعض نسخوں میں جس طرح یہ پایا جاتا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام رکھا ہے الجامع الصحیح المسند، ترکیب تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کو جو شرف و فضل عطا فرمایا ہے، اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے بعد کسی بھی کتاب کو، دینی کتاب کو ہی نہیں بلکہ دنیا کی کسی کتاب کو وہ شرف اور وہ فضل اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اور پھر اپنا ایک خواب آنے کی بنیاد پر اس جامع صحیح کو مرتب کرنے کی بنیاد رکھی تھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا کہ میں بیٹھا ہوں اور سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور مکھیاں آپ کے رخ انور پر بیٹھنے کی جسارت کر رہی ہیں اور میں پنکھے سے ان مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں۔ میں نے معبرین سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بناوٹی روایات، موضوع روایات، من گھڑت روایات، ان کو چھانٹو گے صحیح روایات سے، صحیح روایات کو علیحدہ کرو گے اور جھوٹی روایات کو نظر انداز کرو گے۔ اس خواب کی وجہ سے بھی اور استاد کے اس حکم کی وجہ سے کہ کاش کہ تم میں سے کوئی ایک اٹھے جو صحیح احادیث کا ذخیرہ جمع کرے، تو یہ بنیاد تھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو جمع کرنے میں۔ اور یہ واحد کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ان کے اساتذہ کی کتابیں، ان کے دادا استادوں کی کتابیں وہ موجود تھیں، لیکن کسی بھی استاد نے اپنی اس کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تمام صحیح احادیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 میں فوت ہوئے، 194 میں ان کی پیدائش۔ یوں سمجھ لیجیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد جو 11 ہجری میں ہوئی تھی، اس وقت سے لے کے 250 سال تک یا 225 سال تک جس نے بھی کتاب لکھی ہے
کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری کتاب کی تمام روایات صحیح ہیں۔ یہ دعویٰ سب سے پہلے امام بخاری نے کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ ان کے اساتذہ نے، ان کے معاصرین نے، بعد میں آنے والے ائمہ کرام نے اس کتاب کی ایک ایک حدیث کو پرکھا ہے، ایک ایک راوی کو جانچا ہے، ایک ایک جملے کا تجزیہ کیا ہے، اور تمام اعتبار سے، راویوں کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے، پورے متن کے لحاظ سے جائزہ لینے کے بعد تمام علماء نے یہ بات کہی ہے، بلکہ امت اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح حدیث کا مقام اور مرتبہ وہ صحیح بخاری کا۔ یہ جملہ عام ہے علماء کے ہاں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب وہ صحیح بخاری۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اس کتاب کے بارے میں بات کہی ہے وہ میں حذف کیا دیتا ہوں وقت کی وجہ سے۔ وقت کی وجہ سے بہت سی باتوں میں اختصار کرنا پڑ رہا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اب میں خود بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کون سی بات کہوں اور کون سی بات نہ کہوں، صرف وقت کی وجہ سے۔ یہ انتظامیہ کی بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، پروگرام کے مطابق یہ پروگرام نبھانا، مگر اصل پروگرام کے لیے وقت کم دینا، یہ پروگرام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وفا نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ سے بھی معذرت کے ساتھ یہ وفا نہیں ہے۔ جس چیز کا پروگرام ہے اصل اس کا پروگرام زیادہ ہونا چاہیے، نہ کہ مبادیات کا۔ جو اصل موضوع ہے اس کو ہم مختصر کر دیں، جو مبادیات ہیں وہ اتنی لمبی ہو جائیں کہ بیٹھے بیٹھے حضرات وہی اکتانا شروع کر دیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام محدثین رحمہم اللہ اس بات پر متفق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کی، یعنی امام بخاری کی۔ امام بخاری نے خالی دعویٰ ہی نہیں کیا، امت نے اس پر اتفاق کیا، بلکہ امام ابو النصر سجزی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو النصر سجزی رحمۃ اللہ علیہ، امام الحرمین عبد الملک جوینی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الملک جوانی جن کا سکہ 30 سال تک حرمین میں چلا ہے، 40 سال تک وہ عہدہ قضات پر فائز رہے ہیں، مکہ اور مکرمہ کے وہ خطیب اور بلا مقابلہ مدرس اور استاد تھے۔ بلکہ یہی امام الحرمین وہ ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، جو امام غزالی کے استاد ہیں۔ یہ امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام ابو النصر سجزی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، دونوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صحیح بخاری میں تمام روایات صحیح ہیں، کوئی ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے، اگر صحیح بخاری میں کوئی ایک روایت ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق، نزلہ پر عضو ضعیف، میری بیوی کو طلاق۔ یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، وہ حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی تمام روایات صحیح ہے، اس میں کوئی ضعیف نہیں ہے۔ یہ ہے صحیح بخاری۔ آج صحیح بخاری کا جو ہر سو درس ہو رہا ہے، ہر سو بخاری بخاری ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ مقبولیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم الشان کتاب کو عطا فرمائی، اور آپ اس سے سمجھیں کہ یہ واحد کتاب ہے، یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں امام بخاری کے اپنے شاگرد محمد بن یوسف فربری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کا سوا کرنے والے 90,000 ہیں۔ کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں قرآن مجید کے بعد جس کی قرات اور جس کا سوا اس درجے میں ہوا ہو جس طرح کے امام بخاری کے شاگرد کہہ رہے ہیں
آپ حیران ہوں گے کہ 90,000 یہ اچنبے کی کوئی بات نہیں ہے. جن حضرات نے حضرات محدثین رحمہم اللہ کے تذکرے پڑھے ہیں ان کے نزدیک یہ بات کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک مجلس میں 30 ہزار آدمی ہوتے تھے. حدیث لکھنے والے سامعین کی تعداد اس سے مختلف تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ. امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے تو ان کے درس میں شامل ہونے کے لیے درس دینا ہے مثال کے طور پر کر ہفتے کے روز آج عصر کے بعد ان کی درس گاہ فل ہو جاتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ جاتے ہیں. بصرہ میں ان سے التماس کی جاتی ہے کہ جناب آپ صحیح حدیث کا سماع کریں. شارٹ نوٹ پر کل اعلان ہوا کہ کل جناب جامع میں امام بخاری حدیث کا درس دیں گے. اب کوئی اشتہار نہیں ہے, آج کے میڈیا کا دور نہیں ہے, کوئی اعلانات نہیں ہے, جامع مسجد میں بس اعلان ہوا ہے. اگلے روز زور کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درس دیا ہے تو اس درس میں حاضرین کی تعداد 20,000 تھی. اب آپ بتلائیں جس ایک مجلس میں 20,000 ہوں تو باقی ایام میں اگر 90,000 ہوں تو اس میں اچنبے کی بات کون سی؟ اس میں کون سی اچنبے کی بات؟ آج ہمیں یہ مشکل چیز نظر آتی ہے لیکن اس دور میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. اس دور میں حضرات محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک جتنی حضرات جمع کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں, امام یزید بن ہارون کے ہاں, امام ابو مسلم کجی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں, امام علی بن مدینی کے ہاں, امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. اب کس کا درس کرا آپ کے سامنے کروں؟ تو بہرحال عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ واحد کتاب ہے کہ جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, اور صرف اپنے امام صاحب سے پڑھنے والوں کی تعداد براہ راست 90,000 ہے. اس وقت سے لے کے آج تک کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں صحیح بخاری پڑھائی نہ جاتی ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں, بلکہ حیرانی ہوتی ہے. امام ابن عطیہ جیسے محدث اور مفسر, تفسیر میں ان کی کتاب کم و بیش 10-12 جلدوں میں ہے اور محرر. اس کے مصنف امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ, ہم تو صحیح بخاری پڑھ لیتے ہیں نا ایک دفعہ سال میں, اس کے بعد چھٹی. اب بخاری سے ہماری چھٹی, اب شاید ہم اس کو ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں, لیکن ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا محدث اور مفسر ہونے کے باوجود اس نے صحیح بخاری 700 مرتبہ پڑھی. 700 مرتبہ. میں نے ان کی زندگی, بلوغت کی زندگی سے لے کے وفات کی زندگی کا جب جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ ہر سال کم و بیش 16-17 مرتبہ امام بخاری صحیح بخاری کی قرات کرتے تھے. صرف امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ, بھائی یہ قابوس کے مصنف امام یعقوب فیروز آبادی ہوں, وہ انہوں نے 50 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی ہے. اب ان کو پڑھنے کا کیا فائدہ تھا؟ کیا لغت انہیں سمجھ نہیں آتی تھی؟ بخاری کا ترجمہ انہیں آتا نہیں تھا, آتا تھا, لیکن بخاری میں جو غوامض ہیں, جو استدلالات ہیں, جو مقاصد ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے امام یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ 50 مرتبہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا, اور کتنے حوالے آپ کے سامنے عرض کروں, صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید کے بعد وہ کون سی ہے؟ یہ صحیح بخاری ہے. ایسے ہی بخاری نہیں ہو رہا. پھر یہ بھی دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین سے صرف انسان نہیں پڑھتے تھے, جن بھی پڑھتے تھے, جنات بھی پڑھتے تھے. امام بخاری کے استاد محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خدمت میں جن بھی حاضر ہوتے تھے. ایک دفعہ جنوں کا نمائندہ حاضر ہو کے کہنے لگا کہ حضرت الاستاد, آپ کی مجلس میں جتنے نوجوان مرد انسان ہوتے ہیں ان سے زیادہ تعداد ہماری ہوتی ہے. جن بھی پڑھتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شاگرد ایک جن ہے, اور علامہ شوقانی نے البدر الطالع میں لکھا ہے کہ اس جن استاد سے, جو اس جن شاگرد سے جو امام بخاری کے شاگرد تھے, ان سے صحیح بخاری کا سوا اس جن سے امام عبد الغنی
رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، امام عبد الغنی نے کیا ہے، یعنی 11ویں صدی میں۔ اس سے اب اندازہ کریں کہ امام صحیح بخاری کی سند براستہ انسان ہی نہیں جنات بھی ہے، یعنی حیثیت ہے انسان ہی نہیں جنات بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر صحیح بخاری وہ ہے جس کے بارے میں امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں لیٹا ہوا تھا۔ کہاں؟ بیت اللہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے مابین لیٹا ہوا تھا، نیند آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، شافی تھے، اور بہت عابد اور بہت زاہد انسان تھے۔ آپ اندازہ کریں، امام ابو بکر بزار فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نیسا پور سے لے کے مکہ مکرمہ تک ان کے ساتھ پا پیادہ چلا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کتنا سفر ہوگا، کم و بیش 3000 کلومیٹر سے زیادہ، نیسا پور سے لے کے مکہ مکرمہ تک۔ کہتے ہیں نیسا پور سے لے کے مکہ مکرمہ تک میں نے نہیں دیکھا کہ فرشتے بائیں کندھے پر بیٹھنے والے فرشتے نے کوئی غلطی، ان کا کوئی گناہ لکھا ہو۔ اتنے بڑے زاہد اور اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے خواب میں فرمایا، ابو زید کب تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا درس دیتے رہو گے؟ میری کتاب کا درس کب دو گے؟ میں نے عرض کیا جناب آپ کی کتاب کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی۔ میری کتاب وہ ہے جو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے امام ابو علی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو علی بزار رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان میں تھا، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا۔ پڑھائی کے دوران وہاں کے ابو بکر بن علی جو بہت بڑے عالم اور قاضی تھے، کسی مقدمے میں جیل چلے گئے، قید ہو گئے۔ ایک روز مجھے خواب آتا ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر جا کے ابو بکر بن علی کو کہو کہ وہ جو صحیح بخاری میں دعا ہے نا، دعاء الکرب، وہ پڑھے، اللہ تمہیں جیل سے نجات دے دے گا۔ بات سمجھے کچھ کہ صحیح بخاری میں، جامع صحیح بخاری میں جو دعاء الکرب ہے، کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب کے تحت اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اسی حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحیح بخاری میں کتاب دعاء الکرب ہے وہ پڑھو اور اللہ تعالیٰ تمہیں جیل سے آزادی دے دے گا۔ چند دن انہوں نے پڑھی وہی دعا، اللہ اکبر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن پھیر دیے، مشکلات اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، جیل سے رہائی مل گئی۔ تو یہ مبشرات اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سے آگے بھی دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے والوں میں ایک نام حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے، لسان میں علی بن حرب کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کا درس جنت میں امام بخاری سے لیا ہے، میں نے جنت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست صحیح بخاری پڑھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری ہی کے بارے میں آپ دیکھیے نصرون بن فتوح کہتے ہیں، اور یہ بات امام ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے موجم السفر میں ذکر کی ہے، ان کی موجم ہے، 3 معاجم ہیں امام ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے، بڑا ان میں سے یہی موجم السفر ہے جس میں وہ لکھتے ہیں یہ نصرون بن فتوح کے ترجمے میں کہ میں بیمار ہو گیا، بیماری نے شدت اختیار کی، مایوس ہو گیا زندگی سے، تو گھر کا جتنا اثاثہ تھا، جتنی کتابیں تھیں، ساری فروخت کر دی۔ لیکن بعد میں اللہ ذوالجلال نے مجھے صحت عطا فرما دی، صحت ہوئی تو میں استاد گرامی کے پاس پہنچا ساری کہانی سنانے کے لیے، اور یہ بھی بتلایا کہ میں نے تو ساری کتابیں فروخت کر دی تھی، اس نا امیدی پر کہ معلوم نہیں جان بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ انہوں نے سنا تو ایک جملہ کہا، اللہ اکبر،
انہوں نے کہا تو عجیب آدمی ہے، تو کیا کوئی مسلمان اپنے گھر سے صحیح بخاری اور مسلم نکالتا ہے؟ تو نے بخاری اور مسلم بھی فروخت کر دی؟ کوئی مسلمان ہو کے بخاری اور مسلم کو اپنے گھر سے نکالتا ہے؟ نصرون کہتے ہیں یہ بات انہوں نے اتنی بار دہرائی کہ مجھے شرم آنے لگی کہ میں نے یہ حرکت کیوں کی، میں نے صحیح بخاری کو کیوں اپنے گھر سے نکالا ہے۔ تو اس طرح محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک اس کتاب کی عظمت تھی۔ اسی کتاب کی عظمت کے حوالے سے اور بہت سے قصے اور بہت سی کہانی ہیں، لیکن چھوڑتا ہوں اس بات پر۔ اسی کتاب کا یہ آخری باب ہے جو آپ آج اللہ کے فضل و کرم سے عزیز گرامی نے پڑھا ہے، جس کے الفاظ آپ نے سنے۔ یہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے۔ امام بخاری نے کتاب کی ابتدا بدر الوحی سے کی ہے اور ابتدائی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لائے ہیں۔ بدر الوحی سے کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ دین کا دار و مدار وحی پر ہے، آراء پر نہیں ہے، شخصی فتاووں پر نہیں ہے۔ دین کا دار و مدار کس پر ہے؟ وحی الہی پر ہے۔ اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، ان اتبع الا ما یوحى الیہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی فرمایا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اللہ کی وحی کی تابع داری کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، علماء حق کا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح قرآن مجید جبرائیل امین کے ذریعے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو قرآن مجید کی کیا ہے؟ تفسیر ہے، قرآن مجید کی تعبیر ہے، قرآن مجید کی تشریح ہے، وہ بھی بذریعہ جبرائیل ہر لحاظ سے قرآن مجید ہی کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آئی ہے۔ اور یہ بات خود قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمائی ہے، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ بیان کروانا ہمارے ذمے ہے، یا ہم آپ سے بیان کروائیں گے۔ تو یہ بیان بھی کس کی طرف سے ہے؟ جس ذات کی طرف سے الفاظ ہیں، یہ بیان بھی اسی ذات کی طرف سے ہے۔ اس لیے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہمارا دین جو ہم کہتے ہیں کہ دین محفوظ ہے، تو دین سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی تعبیر اور تشریح بھی ہے۔ یہ بات نقطہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن مجید صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن مجید الفاظ اور اس کے معنی کا نام ہے۔ جو معنی قرآن مجید کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں، ان معانی سے ہٹ کے کوئی اور مفہوم اختیار کرنا، کوئی اور معنی لینا، وہ سراسر الحاد ہے اور سراسر گمراہی ہے۔ کیونکہ جو معنی اللہ نے نبی علیہ السلام کو سمجھایا ہے وہی نبی علیہ السلام نے آگے امت کو بتلایا ہے۔ اس لیے قرآن مجید صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ الفاظ اور معانی کا نام ہے۔ آج وہ لوگ جو الحاد میں اپنا ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، قرآن مجید کو تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تعبیر اور تفسیر وہ نبی علیہ السلام کے فرامین سے ہٹ کے اپنی رائے اپنی فکر کے مطابق اختیار کرتے ہیں، وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کیوں کہ وہ تعبیر وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ میں کتنی مثالیں دوں، اگر اس کی مثالیں دوں تو بات ایک اور طرف چل نکلے گی، موضوع بدل جائے گا۔ تمہارا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ احادیث قرآن مجید کی تعبیر ہے، وحی الہی من جانب اللہ ہے اور یہ اللہ نے نازل کی ہے، اور اس کی تعبیر اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح وہ بھی اللہ ذوالجلال نے ہی نبی علیہ السلام کو بتلائی ہے، اور نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس پر عمل کیا ہے اور امت نے اس عمل کو قبول کیا ہے، اپنایا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے ان لکم فی نبی علیہ السلام کے بارے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ عمل کو کہتے ہیں، اسوہ عمل ہوتا ہے
حکم ہوتا ہے، اسوہ نمونہ ہوتا ہے، نمونہ عمل ہوتا ہے. اور نبی کو انسان اسی لیے بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ انسان ہی انسان کے لیے نمونہ ہے، فرشتہ انسان کے لیے نمونہ نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے نمونہ ہے. قرآن مجید میں بھی اس کی تعبیر موجود ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابتدا امام صاحب نے بدر وحی سے کی اسی نقطے کی بنا پر کہ دین ہمارا وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے، من جانب اللہ ہے. ہمارے اپنے اقوال، ہمارے اپنی آراء، ہمارے اپنے فیصلے، ان کا نام دین نہیں ہے، دین من جانب اللہ ہے. اور یہ آخری، اور اس کے بعد بدر وحی کے بعد پھر امام صاحب نے کتاب الایمان ذکر کی ہے. کتاب الایمان میں ایمان کی جو ہے اجزاء اس کو ذکر کیا ہے کہ ایمان کے مقتضیات کیا کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا کیا ہیں، ایک مومن کو کیا عمل کرنے چاہیے، یہ بحث کی ہے کتاب الایمان میں. اور آخر میں یہ کتاب التوحید ذکر کی ہے. حالانکہ ایمان میں ہم اللہ ذوالجلال پر ایمان لاتے ہیں، لیکن توحید اور ایمان دو علیحدہ باتیں ہیں. ایمان اللہ ذوالجلال پر لانے والے بہت ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ایمان اللہ پر ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بھی ہیں. ایمان لانے والے بھی ہیں اور شرک کرنے والے بھی ہیں. یہاں ایک بات سمجھ لیں، بعض حضرات یہ باتیں کہتے ہیں اس امت میں تو شرک ہے ہی نہیں، شرک ہے ہی نہیں، ایسے ہی شرک لوگوں کو مشرک بنا رہے ہو. وہ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے خبردار کیا ہے، اللہ ذوالجلال نے خود اس آیت میں خبردار کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پیروی کرو گے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی پیروی کرو گے. یہود و نصارہ کی، یہود و نصارہ میں شرک تھا یا نہیں؟ کس نوعیت کا شرک تھا؟ کیا وہ تمام نوعیتیں اس امت میں آج موجود ہیں یا نہیں؟ کسی کو تشریع اختیار دیے گئے اور کسی کو قسمتیں بدلنے کے اختیارات دے دیے گئے. کسی کو سورج اور چاند کے غروب کرنے اور لوگوں کے مقدرات کا فیصلہ کرنے کے اختیارات دے دیے گئے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رقصوں کے پیچھے لکھا ہوا کہ جو مقدر میں نہیں ہے حسین سے مانگ، جو مقدر میں نہیں ہے حسین سے مانگ. بتلاؤ، تقدیر میں تو اللہ ذوالجلال نے لکھ دیا. اب کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر بنانے والے ہیں، مقدر بنانے والے ہیں؟ وہ تو اپنا مقدر نہ سنوار سکے. بات سمجھے؟ چہ جائے کہ کسی اور کا مقدر. تو عرض کر رہا تھا کہ جو شرک کی نوعیت تشریعی اعتبار سے ہو، ذاتی اعتبار سے ہو، صفات کے اعتبار سے ہو، وہ یہود و نصارہ میں تھی، وہی آج اس امت کے افراد میں ہی پائی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گمراہیوں سے بچائے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا اختتام کتاب التوحید پر کیا ہے کہ تم اللہ کو مانو، فرشتوں کو مانو، رسولوں کو مانو، کتابوں کو مانو، تقدیر کو مانو، قیامت کو مانو، سب ایمانیات پر ایمان لے آؤ اور ایمان کے مطابق نمازیں بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو. لیکن اگر توحید نہیں ہے، اعمال میں شرک ہے، عقیدے میں شرک ہے، تو یہ تمہارے سارے اعمال ہوا منصورہ ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ساری صحیح بخاری پر عمل بھی کر لو، پڑھا لو، لیکن اگر شرک ہے تو پھر تمہارے ان اعمال کا کوئی اعتبار اللہ ذوالجلال کے ہاں نہیں ہے. اس لیے امام بخاری نے آخری کتاب التوحید لائے. جس طرح ابتدا انما الاعمال بالنیات سے کی ہے، آخری بات جس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. نامہ اعمال یہ کس پر ہے؟ اعمال خواتیم پر. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی دعائیں، جس کی طلب
حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام صلحاء کو رہی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا معروف ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ہم سب کے لیے، صحابہ سب کے لیے یہ دعا کرتے رہے، من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اس لیے سب سے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب لا کے اشارہ کیا ہے کہ اصل مسئلہ توحید کا ہے. وہ توحید ذات کی ہو، وہ توحید ذات کی ہو، وہ توحید الوہیت کی ہو، وہ توحید اسماء و صفات کی ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی واحد، اپنی صفات میں بھی، اپنی عبادت میں بھی، الوہیت میں بھی، بادشاہت میں بھی کیا ہے؟ واحد ہے. نہ اللہ ذوالجلال کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات، نہ اللہ کی صفات کے مقابلے میں کوئی صفت، کسی کی کوئی صفت نہیں ہے. اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب اللہ ذوالجلال کی اختیاری اور اپنی ہے. باقی جتنی مخلوق ہے اس کے بعد جو بھی صفت ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے. یہ فرق ہے صفات میں. سنتے ہم بھی ہیں، پڑھتے ہم بھی ہیں، علم ہم بھی پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا علم، اس کا ہمارے علم اور ہمارے سننے اور ہمارے دیکھنے کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارے علم کی حیثیت ہی نہیں. اللہ ذوالجلال تو وہ ہے جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. بلکہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی جتنی صفات کمال ہیں ان میں سے 3 صفتیں ہیں جو تمام صفات کا مجموعہ ہے. ان میں پہلی صفت صفت علم ہے، پہلی صفت صفت علم ہے، دوسری صفت صفت قدرت ہے، اور تیسری صفت اللہ کی غنا ہے کہ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور اللہ قادر ہے جو چاہے کر گزرے، جو چاہے کر گزرے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس سے. یہ قدرت صرف اللہ ذوالجلال کی ہے. لیکن آج جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا بنا رکھا ہے معاذ اللہ، وہ خود کہتے ہیں عرفت ربی بفصل العزائم. بھئی میں نے تو اپنے رب کو پہچانا ہی اس بات پر ہے کہ میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، رب کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، میری کوشش کچھ اور ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے اللہ کا علم، اللہ کی قدرت اور اللہ کی غنا، اللہ بالکل ہر ایک کے بے سے بے نیاز ہے. جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے عرفت الربانی میں بھی کہا ہے کہ اللہ ذوالجلال، حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں، کہ اگر سارے اکفر الکافرین بن جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر سارے اتقا خلق اللہ بن جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں، سب مل کے کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر مخالفت پر آ جائے، تمرد اختیار کر جائے، سب شیطان بن جائے، میرا کچھ نہیں بگڑتا. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی حمید. اگر تم سارے کافر بن جاؤ تو اللہ ذوالجلال کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے غنی، اللہ بے پرواہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ وہ صفات ہیں جن کا بے اللہ ہی جن صفات سے متصف ہے. انسان ان صفات سے متصف نہیں ہے. علم ہے لیکن ناقص، غنا ہے لیکن اللہ کا دیا ہوا ناقص، قدرت ہے پکڑنے کی لیکن ناقص. آن کی آن میں اگر چاہے تو یہی قوت اور قدرت اللہ ذوالجلال ختم کر دے اور انسان کو چارپائی پہ ڈال دے. ہے یا نہیں؟ اور آپ کے یہاں شہر میں دیکھا نہیں، قادر الکلام خطیب حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ عمر قدو، کتنے خطیب سے بڑے، لیکن آخر عمر میں کیا ہوا؟ بولنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا.
تا کے علاوہ اور زبان سے آتا ہی کچھ نہیں تھا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، دعائیں کرتے رہے، اللہ بیٹا بیٹا بیٹا، لیکن اللہ نے فرمایا بیٹا تو دوں گا لیکن 3 دن تک تم کلام نہیں کر سکو گے۔ یہ زبان تو پہلے بھی بولتی تھی، اب نہیں بولتی۔ کیوں نہیں بولتی؟ اس بولنے والے نے اس کو بند کر دیا ہے۔ یہ ساری قدرتیں کس کے پاس ہیں؟ یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ وہ جو چاہے ضدین کو جمع کر دے۔ کوئی مائی کا لال 2 متضاد چیزوں کو جمع کرنے پہ قادر نہیں ہے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام وہ ہے جو متضاد چیزوں کو جمع کرنے پہ قادر ہے۔ اور دور کیا بات ہے، ہمارے جسم میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، یہ سب متضاد ہیں، لیکن اس جسم میں جمع ہے یا نہیں؟ باقی تو چھوڑا مثالیں، ہمارے جسم میں مٹی ہے، مٹی سے بنا ہے، آگ ہے، نار ہے، پانی ہے، ہوا ہے، جس کے بغیر ہم ایک سانس نہیں لے سکتے، ایک قدم نہیں چل سکتے۔ یہ متضاد چیزیں ایک انسان میں اللہ نے جمع کر رکھی ہیں۔ باقی تو دیکھیں، اللہ اکبر، جہنم میں درخت بھی ہے، جہنم میں سانپ بھی ہے، جہنم میں فرشتے بھی ہیں، جہنم میں شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن جہنم ان کا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ جہنم میں وہ بھی ہوں گے جو عصات ہوں گے، نافرمان ہوں گے، لیکن نمازی ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذو الجلال جہنم سے فرما دے گا کہ اس میرے بندے کی پیشانی کو تم نے کچھ نہیں کہنا، یہ میرے سامنے سجدہ ریز ہوتی رہی ہے، سارا جسم جل جاتا ہے، لیکن اس پیشانی کو جہنم کی آگ جو اس دنیا سے 70 گنا زیادہ ہے، وہ آگ اس پیشانی کو کچھ نہیں کہتی۔ یہ متضاد چیزیں جمع کرنے پر قادر کون ہے؟ قوی کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے اللہ ذو الجلال کی ذات ہو، اللہ کی صفات ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام کی تو الوہیت ہو، یعنی اللہ کی ربوبیت ہو، اللہ کی عبادت ہو، اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ ہم شریک کر کے عبادت میں بھی، ذات میں بھی، صفات میں بھی گمراہیوں کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر کہتے ہیں دعویٰ یہ ہے کہ امت میں شرک نہیں ہے، دعویٰ یہ ہے کہ پھر امت میں شرک نہیں ہے۔ اب کیا عرض کروں کہ یہاں کیا کچھ کس نے کیا کچھ کہا ہے، ساری باتیں چھوڑتا ہوں، اور یہ کتاب التوحید میں سے ساری اللہ ذو الجلال کی باتیں لا کے ذکر کر کے آخری یہ باب اعمال وزن، یعنی وزن اعمال کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان کے انجام کا یہ پرچے پڑھتے ہیں نا، امتحان ہوتا ہے، یہ ہم بھی معرض امتحان میں ہیں بھائی، سمجھ لیں، ہم بھی یہاں معرض امتحان میں ہیں۔ وہ طالب علم ہو یا استاد ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، سب کا امتحان ہو رہا ہے، تندرست ہو یا بیمار ہو، سب معرض امتحان میں ہیں، اور اس امتحان کا نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا۔ جس طرح یہاں سال کے بعد نکلتا ہے، اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ قیامت کے دن نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کیسے نکلے گا؟ یہی نامہ اعمال قیامت کے دن تلیں گے، ان کا وزن ہوگا، ایمان کا بھی وزن ہوگا، کفر کا بھی وزن ہوگا، اعمال کا بھی وزن ہوگا، بلکہ اعمال کا وزن اس لحاظ سے بھی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وزن اعمال میں سب سے بھاری چیز جو ہے وہ حسن اخلاق ہے، حسن خلق۔ یہ سب سے وزنی اور سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ ہائے ہائے، اب میں کیا پوچھوں؟ ہمارے تو اخلاق کا کباڑا ہوا ہے، کباڑا یا نہیں کباڑا علماء کرام؟ ہم اخلاقی پستی میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ایک دوسرے کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں نازیبا زبان کیسے کھولتے ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہنے اور کرنے کی اجازت دے رکھی ہے؟ حاشا و کلا نہیں۔ آپ ثابت تو یہ کریں کہ حسن عمل، حسن اخلاق یہ سب سے بھاری عمل ہے، قیامت کے دن وزنی ہے، اور ہمارا یہ وزن بالکل ہی بیکار ہوا ہے۔
اس میں وزن ہی نہیں ہے. ہمارا اخلاق بالکل گرا ہوا ہے. نبی علیہ السلام ہمارے لیے کیا اخلاق حسنہ میں اسوہ نہیں ہے؟ علم میں ہے، عمل میں ہے، تو یہ حسن اخلاق نبی علیہ السلام کا عمل نہیں ہے. آج ہم اس سے بے بہرا کیوں ہیں؟ کسی اور کو میں نہیں کہتا، اہل حدیث حضرات سے عرض کرتا ہوں. اس لیے سوچیں ذرا کہ آج ہم کہاں بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام کا اسوہ یہ ہمارے سامنے یاد کیوں ہے نہیں ہے؟ یہ یاد ہے کہ آپ رفع الیدین کرتے تھے، یہ یاد ہے کہ آپ فاتحہ پڑھتے تھے، یہ یاد ہے کہ آپ جناب رکوع سے اٹھتے بھی رفع الیدین کرتے تھے، یہ یاد ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. یہ یاد کیوں نہیں ہے کہ آپ اخلاق حسنہ، آپ کے اخلاق عظیم کی اللہ نے گواہی دی ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیوں نہیں ہے؟ دوسروں کے لیے ہم سبق دیتے ہیں، ہم اپنے لیے سبق کیوں نہیں لیتے کہ اخلاق کو اپنائیں، بدخلقی کو بچائیں، اپنی زبانوں کو لگام دیں. یہ جو حدیث میں آپ پڑھتے ہیں، امام بخاری نے بتلایا ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم جوزن. امام بخاری نے لفظ قول ذکر کیا ہے، بعض نسخوں میں اقوال ہے، لیکن صحیح راجح قول ہے. اللہ نے فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. گویا امام بخاری نے اس آیت سے قول کو یہاں لفظ اختیار کیا ہے، ما یلفظ من قول. اور قول میں بھی حدیث کی وضاحت ہے کہ قول کا لفظ پورا بھی اگرچہ نہ ہو. کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے، کسی کے بارے میں کہتا ہے اقتل، تو مجرم ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے مشائخ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کسی کو اقتل نہیں کہتا، تو کیا یہ اقتل کہنے والا اور کہنے والا برابر کے مجرم نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی قتل میں اتنے ہی مجرم ہے جس طرح اقتل کرنے والا اور قتل کرنے والا مجرم ہے. یہ قول کا باقی بات ہے، اور یہ قول اتنا خطرناک ہے. یہ 2 تولے کی زبان، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو بچپن سے لے کے موت تک زبان انسان کا ساتھ دیتی ہے. اعضاء ساتھ دیں نہ دیں، ساتھ چھوڑ جائیں، لیکن یہ زبان آخر وقت تک ساتھ دیتی ہے. اسی کو سنبھالنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو لگام دو. ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، ضرب المثل مشہور ہے، پہلے تولو پھر بولو، لیکن ہم بے تحاشا بولے چلے جا رہے ہیں، اس کے انجام سے بالکل بے خبر ہیں. کیا یہ اخلاق ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے؟ اللہ نے کہ نبی نے یہ تعلیم اخلاق کی دی ہے. جس امام کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ بخاری شریف پڑھتے ہیں، وہ امام تو کہتے ہیں کہ جب سے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو حرام قرار دیا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. آج غیبت کرنے کا کیا محال ہے؟ بخاری کا درس سننے اور درس لینے والوں بھائیوں سوچو، جن کی یہ کتاب ہے ان کو ایسے مرتبہ یہ نہیں ملا جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا. کسی کی غیبت کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. لیکن ایک بات اور عرض کروں، علماء نے ایک اور بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لحوم العلماء مسموم، وہ کہتے ہیں لحوم العلماء مسموم. اور عام لوگوں کی غیبت تو مردہ گوشت کھانا ہے، لیکن علماء کی غیبت وہ کیا ہے؟ مسموم ہے. وہ مردہ ہی نہیں بلکہ زہر ہے، اس کا اثر ڈبل ہے. ایک تو مردہ کھانا اور ایک زہریلا کھانا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کس اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں؟ کیا صحیح بخاری کا یہی سبق ہے ہمارے لیے؟ صحیح بخاری یہی سبق دیتی ہے؟ احادیث یہی سبق دیتی ہے؟ نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہی ہے جو آج ہم اپنائے ہوئے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں؟ ہماری زبانیں جس طرح بے لگام ہو چکی ہیں اللہ جانتا ہے. میرے پاس تو یہ ٹھیپا ہے نہیں. ساتھی بتراتے ہیں کہ شرم آتی ہے باتیں سنتے ہوئے جو کچھ ہمارے میڈیا پر آ رہا ہے، اور کرنے والے کوئی غیر نہیں، اپنے ہیں. کہنے والے بھی غیر نہیں ہیں، اپنے ہیں. فَلْيَبْكِ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ كَانَ بَاقِيًا، فَلْيَبْكِ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَدِيثِ
من کان باقیہ، اور رونے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے دوسروں کو سبق دینا ہے وہی آج اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اپنے زبان کو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، کیا کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو۔ زبان بھی عمل ہے، زبان بھی کیا ہے، عمل ہے، فعل ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بطور خاص ذکر کیا۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، عصر کی نماز حافظوا علی الصلوات میں شامل ہے، لیکن عصر کی نماز کی اہمیت کی وجہ سے خاص صلاۃ وسطیٰ کی تاکید کی ہے۔ اس لیے اعمال میں قول شامل ہے، لیکن یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے کہ قول کی اہمیت کی وجہ سے امام بخاری نے اعمال سے جدا طور پر اہمیت کی وجہ سے امام بخاری نے فرمایا ہے کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اعمال بھی تولے جائیں گے، جتنے بھی عمل ہیں سب، اور جتنے اقوال ہیں سب۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ ٹیپ چل رہی ہے میرے بھائیوں، اور یہ ٹیپ اس کو ریورس گیئر قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام چلا دیں گے، اور فرمایا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتابچہ، اپنا کتابچہ پڑھ لو، نامہ اعمال پڑھ لو، تم سے حساب لینے کے لیے یہی کافی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُقَالُ، فرمایا وَقَالَ مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد کہتے ہیں، کیونکہ آیت لائے ہیں امام صاحب نضع الموازین القسط، جس کے معنی ہے انصاف، اور یہی قسط یہ دو ابواب میں، مجرد فعل مجرد میں ہو تو اس کے معنی اور ہے، اور اگر ثلاثی مزید میں ہو، اگر مزید فی میں ہو تو اس کے معنی اور ہیں۔ ایک ہے قسط، قصدہ، ضرب یضرب ضربا، قصد یقصد قسطا، یہ، اور ایک ہے اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط، یہ اقساط مقسط، اس کے معنی کیا ہے، انصاف۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں یہی بات، یہی تحلیل، یہی معنی سمجھایا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام مجاہد سے نقل کیا ہے کہ یہ اس کے معنی انصاف ہے، عدل ہے۔ امام مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے 30 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب تفسیر مجاہد سے آئے، امام مجاہد سے آئے، تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ مقام ایسے بھی ہیں جو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرنے میں منفرد ہیں، اور جمہور امت نے ان کے ساتھ موافقت نہیں کی۔ وہ بلا شبہ بہت بڑے مفسر ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بہت بڑے شاگرد ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے بعض مواقع پر ان سے خطا ہوئی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ جو اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے جو اللہ ذوالجلال کی زیارت کر رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نہیں بلکہ اعمال کو، اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے۔ امام مجاہد کہتے ہیں اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مجاہد کہتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال نبی علیہ السلام کو اپنے پاس عرش پہ بٹھائے گا۔ غلط، بعض حنابلہ یہ بات کہتے ہیں، بلکہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مخاصمت ہی حنابلہ کی بنیاد اسی مسئلے پر تھی۔ ایک خطیب یہی کہہ رہے تھے، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھ دیا سبحان اللہ من لیس لہ انیس ولا علی عرشہ جلیس، سبحان اللہ من لیس لہ انیس
ولا علی عرشہ جلیس، اللہ وہ پاک ہے جو کسی سے انس نہیں رکھتا، مانوس نہیں ہوتا، دل نہیں پھیلتا ان کا، وہ واحد ہے، یکتا ہے، احد ہے، اور وہ ہے جس کی عرش پر کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ تو لکھا ہے مورخین نے، خطیب بغدادی اور دوسرے حضرات نے، کہ ان لوگوں نے جناب پتھر مار مار کے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھر دیا تھا، ان کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا، ان کا مقاطعہ کر دیا تھا۔ کیا عرض کروں کہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے ایک شاگرد سے کیا کہا تھا جو بغداد سے آیا تھا اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ کسی سے نہ پڑھتے لیکن ابن جریر سے ضرور پڑھتے، ابن جریر کو چھوڑ کے تو نے بہت سا علم چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال تفسیری ہیں جن پر محدثین کا کیا ہے، انکار ہے، محدثین ان کے ساتھ متفق نہیں ہے، مفسرین ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں، اپنے تمام تر وجاہت اور مرتبے اور مقام کے باوجود۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں جس کے الفاظ پڑھیں اور متن ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب سند پر باس، متن پر باس، حبیب پر باس، رحمان پر باس، اللہ ذوالجلال والاکرام پر باس، سبحان اور حمد اور عظیم ہونے پر کے معانی اور اس کے مطالب یہ اپنی جگہ مستقل عناوین ہے، یہ مستقل عناوین ہے۔ لیکن کیا کروں، اب نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، اس لیے میں منتظمین سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور آپ سامعین اور تشریف لانے والے بزرگوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں نے پہلے جو گزارش کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے کہ بات پوری نہیں ہوتی اتنے سے وقت سے، بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں کہنے کی جو کہنی ہوتی ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہو سکا، جو کہا جا سکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ جو باقی رہ گیا ہے یار زندہ صحبت باقی، اللہ نے چاہا تو اس کی کسی وقت پھر تکمیل کر دیں گے، اللہ نے چاہا تو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ ہی چاہے تو کچھ ہوتا ہے ورنہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اللہ نے کہا ہے حبیبتان علی الرحمن، حبیبتان علی الرحمن، یہاں ایک بات کہی ہے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ سے محبت تب کرتا ہے جب پہلے اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی سامنے رکھے نا کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے اتقا دل حضرت محمد رسول اللہ کا پایا، پھر سب سے منقع اور مشفع دل صحابہ کرام کا پایا، اور ان کو محمد رسول اللہ کی مصابت کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا۔ اور اسی کو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ تو ذوالجلال نہ چاہے۔ اس لیے ہماری محبتیں بھی اللہ کی محبت پر ہی موقوف ہیں۔ اللہ ذوالجلال محبت کرتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، کوئی قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، اپنے دل کو خالی رکھنا چاہیے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ یہ سالم قلم کیا ہے؟ جو صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کی آمیزش نہ ہو، یہ ہے قلب سلیم۔ یہ جس کو نصیب ہو جائے بس پھر اس سے محبت ہی محبت ہے، اور وہ اللہ کی ولایت اور اللہ کی بندگی میں کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان اوصاف سے متصف فرمائے۔ اللہ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنی عبادت میں یکتائی کے ساتھ ہمیں ایمان رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.